عزیز دوستو، 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم آپ کو لمحہ بلمحہ صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں، اور ہر لمحہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو آگاہ کرتے رہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں، جو میرے ریگولر ویور ہیں وہ بھی جانتے ہوں گے کہ جو چیز ہم بریک کرتے ہیں باقی ٹی وی چینل 6 گھنٹے کے بعد اس پہ آتے ہیں۔ ہم نے گزشتہ رات 6 بجے کے قریب پارلیمنٹ ہاؤس میں جو آخری ویلا کیا تھا، میں نے بتا دیا تھا کہ آج ساری رات رپورٹر بھاگتے رہیں گے، پالیٹیشین بھاگتے رہیں گے، حکومت اپوزیشن بھاگتی رہے گی، لیکن آج رات 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے پارلیمنٹ کے اندر نہ کابینہ منظوری دے گی، نہ سینٹ منظوری دے گی، نہ قومی اسمبلی منظوری دے گی۔ اور آج تک اس ٹائم تک، جبکہ دوپہر کے 12-1 بج رہے ہیں جب یہ پروگرام میں ریکارڈ کر رہا ہوں، تو یہی صورتحال ہے۔ بہرحال اب ایسے آثار پیدا ہو چکے ہیں کہ اب 26ویں آئینی ترمیم منظوری کے قریب پہنچ چکی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں مولانا نے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ بھائی ہم اور ہمارا اب اس مین مسودے پر کوئی اعتراض نہیں بچا۔ اٹ مینز کہ وہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اندر کیا بات چیت ہوئی حکومت کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، پرائم منسٹر کے ساتھ، وہ ایک الگ بات ہے۔ آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد کا نقشہ کیا ہوگا۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ کیا مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اللہ واسطے کی خدمت کر رہے ہیں؟ اس لیے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہمیں نظر آئے گا کہ اقتدار میں کسی طرح اور کسی انداز میں مولانا کو ایک بڑا حصہ دیا جائے گا۔ یہ جو اندر 3-3 4-4 گھنٹے مذاکرات ہو رہے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آئین کی شک پر تو مولانا صاحب نے لاہور میں بھی کہہ دیا تھا کہ ہمارا اتفاق ہو چکا ہے، تو اب اتفاق تو صرف ہونا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ۔ اگر پیپلز پارٹی، نون لیگ اور جے یو آئی کا یہ آئینی ترمیم پر اتفاق ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے آگے کی بات چیت ہو رہی ہے، اور یہ اب ایک دم تانا ماریں گے نون لیگ والے، پی ٹی آئی والے، سارے مولانا پر چڑھائی کر دیں گے، جی مولانا نے ڈیل کر لی ہے، جی مولانا بک گیا ہے، جی مولانا فلاں ہے۔ بھائی سیاست گیو اینڈ ٹیک ہے۔ اگر مولانا اس حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت جو جس مشکل ترین حالات سے گزارنے کے لیے اپنا کندھا دے رہے ہیں، اپنی خدمات دے رہے ہیں، تو کیا وہ اللہ واسطے دے رہے ہیں؟ کیا وہ اس کا معاوضہ جا کے قبر میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، بہشت میں جانے کے لیے دعا مانگیں گے؟ بھائی یہ دنیا کا سودا ہے، آج سودا ہے، آج ہی اس کا حساب ہونا ہے۔ تو اس لیے آپ جانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ایک سب سے بڑا خوف تھا موجودہ حکومت کو، وہ سپریم کورٹ سے تھا، اور اوورآل اسٹیبلشمنٹ کو جوڈیشری کے ساتھ تھا۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد یہ دونوں مسائل بہت حد تک کم ہو جائیں گے۔ اس لیے مولانا کیا کیا مانگ سکتے ہیں؟ مولانا سے اچھی مذاکرات والی کوئی قیادت موجود نہیں ہے۔ جب وہ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو وہ قائل کریں گے۔ کیا آپ کو یاد ہوگا کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی، عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی، تو پہلا جو پاور شیئرنگ کا فارمولا آیا وہ یہ تھا کہ جس کا پارلیمنٹ میں جتنا حصہ ہے اس کو اس قدر اقتدار میں حصہ ملے گا۔ تو مولانا نے کہا کہ یہ کون سا فارمولا ہے بھائی؟ کیا آپ یورپ میں بیٹھے ہیں؟ کیا آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں؟ کیا آپ یو کے میں بیٹھے ہیں؟ اب یہ ہے کہ جس پارٹی کا عمران خان کو نکالنے میں جتنا کردار ہے اس کو اس حساب سے اقتدار میں حصہ ملے گا۔ اور پھر وہ فارمولا ماننا پڑا سب کو کہ مولانا کی 4-5 جو سیٹیں تھیں ان کو کتنی نشستیں ملی، کیا ملا، کیا ملا، آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے بعد جب الیکشن سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی کہ بھائی اب اگر ہم دوبارہ اقتدار میں جاتے ہیں تو کیا کیا حصہ ملے گا، اس سے پہلے بات چیت جاری تھی۔ تو اس وقت بھی مولانا کی بڑی ہائی فائی ڈیمانڈ تھی، کوئی 10 ملکوں کے سفیر ہونے چاہیے، 2 صوبوں کی حکومتیں ہونی چاہیے، مرکز میں کیا ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ نے
اور حکومت نون لیگ اور پیپل پارٹی نے کوشش کی کہ چلو مولانا کے بغیر گزارا اگر ہو سکتا ہے ہو جائے، عمران خان جیل میں ہے، اب جانے مولانا جانے، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ اب انہوں نے کسی ایسی بند گلی میں پھنس جانا ہے جہاں سے نکلنے کے لیے مولانا کے بغیر جو ہے وہ کام نہیں چلے گا۔ اب اگر کہا جائے کہ مولانا نے جس انداز میں پالیٹکس کیا، پوری دنیا کا میڈیا، پوری دنیا کے ڈیسیژن میکر کی نظریں اب مولانا کے گھر پہ ہوتی ہیں۔ ایک طرف عمران خان صاحب ہیں جو مولانا ڈیزل کہتے تھے اور ڈیزلو کہتے تھے اور پتہ نہیں کن کن القاب سے نوازتے تھے، اور پی ٹی آئی کے وہ لوگ سب لوگ ایک ایک کر کے جو مولانا کے خلاف گفتگو کیا کرتے تھے، 10 سال سے ان پر الزام تراشی کر رہے تھے، مولانا نے ایک ایک کے ناک کی لکیریں نکلوائی ہیں اپنے گھر کے، آؤ لکیر نکالو اور اندر چلے جاؤ۔ اسی طرح نون لیگ اور پیپل پارٹی کے جس لیڈرشپ نے موجودہ جو پاور شیئرنگ فارمولا ہے اقتدار کا، اس میں مولانا کے ساتھ ہاتھ کیا، اور اسٹیبلشمنٹ نے مولانا نے ان سب کی بھی لکیریں نکلوائی ہیں۔ اور آج بظاہر دیکھیں رات کو کام ختم ہو جانا چاہیے تھا، پی ٹی آئی نے کہہ دیا ہے کہ اب نے نہ قومی اسمبلی میں ووٹ دینا ہے، حصہ لینا ہے اس جو آئینی ترمیم ہے اس حوالے سے، نہ سینٹ میں لینا ہے۔ لیکن مولانا کا دیکھیں ذرا اس نے بیان، مولانا کہتے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کے ساتھ آج پھر میں نے بات کرنی ہے، ان کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اٹ مینز اگر رات کو مولانا اناؤنس کر دیتے تو آج صبح مولانا کو کون پوچھ رہا ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاور شیئرنگ فارمولے کی کچھ چیزیں رہتی ہوں گی جو ابھی مولانا اور حکومت کے درمیان طے ہوں گی۔ اگر وہ طے جب بھی وہ طے ہو جائیں گی، اس کے بعد یہ آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی دونوں ایوانوں سے کہ ووٹ پورے ہیں، اور پی ٹی آئی تو واضح کر چکی ہے کہ وہ اس کا حصہ نہیں بنے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس آئینی ترمیم کے بعد جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ مولانا کا اقتدار میں کیا حصہ لیتے ہیں، اب دوسرا یہ ہے کہ عمران خان کی مشکلات میں کیا اضافہ ہوگا۔ دیکھیں عمران خان کو ایک ہوپ تھی جوڈیشری سے، اور کسی حد تک جوڈیشری بھی کریز سے باہر نکل کر کھیل رہی تھی۔ ایک طرف جوڈیشری نے آنکھیں بھی بند کی ہوئی ہیں، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو میڈیا پر پابندیاں ہیں، اس پہ جوڈیشری کی آنکھیں بند نہیں ہیں۔ لیکن دوسری طرف آؤٹ آف وے جا کے بات کا ریلیف بھی دیا جا رہا تھا۔ تو ان دونوں معاملات میں اسٹیبلشمنٹ کا جو درد سر تھا وہ جوڈیشری تھی۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ آج کل پرسوں جب بھی 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو جاتی ہے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس نہیں بن پاتے، تو میرا خیال ہے کہ پھر ایک لمبا سلسلہ پی ٹی آئی کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ جو متوقع چیف جسٹس ہے، اگر 3 کا پینل آتا ہے تو موسٹ پروبیبلی یہ یا افریدی جو ہیں وہ چیف جسٹس ہوں گے، اگر 5 کا آئے گا تو پھر لگتا ہے وہ نہیں ہوں گے۔ 3 کے پینل میں اگر یہ افریدی چیف جسٹس بنتے ہیں تو انہوں نے تقریباً 6 سال سپریم کورٹ کا چیف جسٹس رہنا۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ چیف جسٹس صرف سپریم کورٹ میں بینچ نہیں بناتا، جو 4 صوبوں کے ہائی کورٹ کے ججز صاحبان ہیں ان کی پروموشن کا 90% جو ہے وہ دار و مدار چیف جسٹس سپریم کورٹ پر ہوتا ہے، کہ کس جج کو ایلیویٹ کرنا ہے، وہ ریٹائر ہو رہا ہو اور اس کو سپریم کورٹ میں لے کر آنا ہے، اس کی قابلیت کی بنیاد پر لے کر آنا ہے، سینیارٹی کی بیس پر لے کر آنا ہے۔ تو اس لیے تمام چاروں اور اسلام آباد سمیت 5 جو ہائی کورٹس ہیں وہ اس حوالے سے چیف جسٹس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر یہ صورتحال ہو گئی اور وہ ریلیف جس کی توقع پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پی ٹی آئی کے لوگ کر رہے تھے کہ عدالتوں سے ہمیں مل جائے گا، وہ ملنا بند ہو گیا، تو پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے پاس کون سا راستہ بچے گا۔ دوسری طرف آ جائے کہ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید منصور شاہ صاحب جو ہیں وہ جو ہی نوٹیفیکیشن ہوگا وہ ایک لمبا چوڑا نوٹ لکھیں گے، ایک بیانیہ بنائیں گے، اور گھر جانے کی بجائے افتخار چودھری کی جگہ کی طرح اس قیادت کو لیڈ کرنے، اس موومنٹ کو لیڈ کرنے کے لیے روڈ پہ نکل جائیں گے۔ پی ٹی آئی
اور وکلا ان کے ساتھ ہوں گے، اور باقی جو لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن آپ اگر وکلا تحریک کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف ایک بات آپ کو سمجھ لگ جانی چاہیے کہ وکلا تحریک کا اٹھان کیسے ہوتا ہے۔ وکلا کی تحریک اس وقت چلتی ہے جب بار اور بینچ ایک ساتھ ہوتے۔ اگر بار اور بینچ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ہو تو وکلا کی تحریک نہیں چل سکتی، کیونکہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں کہ موسٹلی جو بڑے بڑے وکلا ہیں، اگر کوئی دوست مائنڈ نہ کرے تو ان کو جو کروڑوں روپے کی فیسیں دی جاتی ہیں وہ ان کے فیس کی وجہ سے دی جاتی ہے کہ بھائی اگر یہ فیس کسی عدالت میں پیش ہوگا تو مجھے میرے ممکنہ ریلیف مل جائے گا، اور وہ اسی بنیاد پر ہوتا ہے جب ان کے تعلقات کسی بھی چیف جسٹس کے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ کا وہ چیف جسٹس جس نے 6 سال رہنا ہے اس کے خلاف کیا تحریک چلائیں گے وکلا، اور وہ چیف جسٹس صاحبان جنہوں نے پروموٹ ہو کر سپریم کورٹ میں جانا ہے کیا ان کے خلاف وکلا تحریک چلائیں گے؟ تو اس لیے ہو سکتا ہے جو پی ٹی آئی کے کمیٹڈ وکلا ہے وہ تو یہ تحریک چلائیں، لیکن اس کے علاوہ مجھے کوئی بڑی وکلا کی تحریک بھی چلتی نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے دوستو یہ ممکنہ صورتحال ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد مولانا کو اقتدار میں کیا حصہ ملے گا، عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کون سے آپشن بچیں گے، اور کیا جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ لائر موومنٹ چلے گی۔ میں نے آپ کو اپنی صورتحال بتا دی، اب آپ کا بھی ذمہ داری ہے کہ مجھے بھی اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کریں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔